میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا چکا ہوں کہ اس کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ جانتے بوجھتے اس نے مجھے قسم و وعدوں کے جال میں ایسا باندھا ہے کہ اب انکار کرنا ناممکن ہے۔ انکار سے اسے دکھ ہوگا۔ کل شام وہ مجھے اپنے آفس لے گئی تھی۔ آفس میں تو وکیل ہوتے ہیں سارے۔ ہاں، وہ چاہتی تھی کہ میں اس آفس میں بیٹھوں، مگر میں نے کہا یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ آگے میں صرف میٹرک پاس ہوں، خود شادوں کا تعلیم بھی اتنی ہی ہے۔ ہاشمی صاحب کی بیوی کی بات اور تھی۔ مالکن وہ آج بھی ہے، مگر اسے قانونی معاملات اور دفتری امور کا کیا پتہ۔ میں نے اسے کہا کہ وکیلوں کی ایک کمپنی بیچ دے۔ اس وقت جو سب سے سینئر وکیل ہے وہ ہاشمی صاحب کا پارٹنر تھا۔ وہ کمپنی کو خوش خوشی خرید لے گا، پھر وہ اکیلا مالک ہو جائے گا۔ یہ بات کل طے ہو جاتی کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کیا ہو گیا آخر؟ بس ہونے والی بات تھی جسے ہم کمپنی دینا چاہتے تھے، اس وکیل کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ ہائے، میں مر گئی۔ ماسی نے اندر آتے ہوئے چیخ ماری اور چائے کے ٹرے اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔ کس کا قتل ہو گیا؟ میں نے ٹرے پکڑی۔ میرا نہیں ہوا، تم بیٹھ جاؤ آرام سے۔ وہ بیٹھ گئی۔ تو کس وکیل کی بات کر رہا تھا؟ میں نے کہا ماسی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری طرف سے کچھ بدگمان ہو۔ یہ سمجھتی ہو کہ شادی کے بعد میں پہلے والا ناصر نہیں رہا۔ ایک ساس کی طرح تم شادوں سے جلتی ہو کہ میں اس کی خوشی کی خاطر تمہیں نظر انداز کرتا ہوں، تم سے جھوٹ بولتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ میرے دل میں شادوں کے لیے کوئی بات ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو، اس میں خوشی ہے ہماری، مگر تم بھی خوش نہیں ہو۔ پتہ نہیں کیا پریشانی لیے پھر رہے ہو، کچھ بتاتے بھی نہیں۔ میں نے کہا ماسی، ایک تو شادوں کی بیماری ہے۔ ہائے او میرے ربا، ایسی کیا بیماری لگ گئی ہے اسے جس کا علاج نہیں ہے؟ بیمار ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، بس تشخیص نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے بیماری کی پتہ چل گیا کہ ٹائیفائیڈ ہے۔ میں نے رانجھا کی طرف دیکھا۔ بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں، علاج بھی ہے اور احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ ٹائیفائیڈ کی فکر نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس کے نقصانات بعد میں ہوتے ہیں۔ جوڑوں کا درد، بہرا پن، بال گر جانا۔ اللہ اپنا فضل کرے پتر، دل میں وہم مت لا۔ ماسی نے کہا تو کس کے قتل کی بات کر رہا تھا؟ میں نے کہا ماسی، یہ تم جانتی ہو کہ شادو ایک کمپنی کے مالک ہے اور وکیلوں کی کمپنی ہے۔ ہاں، وہ ہاشمی صاحب کا وکیل تھا نا، اس کی کمپنی تھی، وہ مر گیا۔ اب شادو ہے مالکن اور اس کے ساتھ دوسرا شریک ہے ایک وکیل گلباز خان۔ شادو چاہتی تھی کہ کمپنی میں ہاشمی صاحب کی جگہ میں بیٹھوں، سارے معاملات کو میں سنبھالوں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ بہت چنگا کیا، ماسی نے کہا، بندے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ کل ہم اس وکیل گلباز خان سے بات کرنے گئے تھے کہ کمپنی کو وہ خرید لے، شادو کے حصے کا پیسہ ادا کرے تو شادو الگ ہو جائے گی، کمپنی سے وہ سارے مالک ہو جائے گا۔ وہ بھی راضی تھا، بس قیمت کی بات باقی رہ گئی تھی کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے ہاتھوں غلطی سے دفتر کے ایک چپراسی کا قتل ہو گیا۔ ماسی نے کہا غلطی کا کیا مطلب ہے؟ آخر اس نے مارا ہوگا۔ میں نے کہا بس گولی غلطی سے چل گئی، ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہائے، تو دفتر میں اس نے ریوالور نکالا ہی کیوں تھا؟ ماسی نے پھر کہا۔ میں نے کہا وہ ریوالور دکھا رہا تھا، نیا خریدا تھا اس نے، اچانک گولی چل گئی اور سامنے آ گیا وہ غریب بیچارہ چپراسی۔ ماسی کا تو ہاتھ لگانے لگی، غلطی سے گولی کسی اور کو کیوں لگی؟ آدمی کو کیوں نہیں لگتی؟ وہ وکیل پکڑا گیا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا پکڑا گیا ہے ماسی، وہ بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے؟ یہ سب شادوں کے سامنے ہوا، سب دیکھا اس نے۔ ہائے، اسی کا اثر ہوگا شادوں پر۔ ماسی نے رنج سے سر ہلایا۔ اثر تو لازمی ہوگا، کل رات سے ہم اسی لیے دیر ہو گئی تھی اور ہم سے کھانا بھی اسی لیے نہیں کھایا گیا تھا۔ میں اسی چکر میں رات بھر باہر رہا تو یہ بات بتا دیتا نامراد، ماسی نے افسوس سے کہا۔ جب میں ساری بات پھر دہراتا تمہارے سامنے تو شادو کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی اور تمہارا موڈ بھی خراب ہوتا۔ کل شام شادو کی طبیعت ویسے ہی بگڑی ہوئی تھی، وہ آفس پہنچنے سے پہلے ہی ایک بار بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کی حالت سنبھل گئی تو اس نے کہا کہ جو بات کرنے آئے ہیں وہ کر لی جائے۔ بات شروع ہونے سے پہلے یہ ثانیہ ہو گیا، مگر تو نے کہا تھا وہ جھوٹ بولا تھا۔ میں نے سوچا قتل کا سن کے تم گھبرا جاؤ گی، پھانسی ہو جانی چاہیے اس کو تو۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا ہو جائے گی، تم دعا کرو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پھانسی کے لیے دعا کروں؟ کیسی باتیں کرتا ہے؟ میں نے کہا میں شادوں کے لیے کہہ رہا تھا ماسی۔ اچھا میں چلتا ہوں، آج کا دن پھر باہر گزرے گا، میں بھی جاؤں گی ہاسپٹل۔ میں نے کہا نہ ماسی، تم ابھی نہیں، شام کو جانا، ابھی کوئی نہیں گھسنے دے گا تمہیں اندر۔ ملاقات کا وقت 5 بجے سے 7 بجے تک ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 6:30 بجے تھے۔ میری جیب میں بہت تھوڑے پیسے تھے، شادوں کے بیگ سے مجھے 2000 مل گئے تھے، مگر یہ ناکافی تھے۔ میں نے 1 لاکھ کا چیک ڈاکٹر رانجھا کو دیا، یہ آپ کیش کرا دینا کسی وقت خود جا کے۔ اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ یہ ٹائیفائیڈ کیوں بتایا ہے تو نے ماسی کو؟ اچھا ہے اسے بھی حقیقت کا ابھی پتہ چل جائے۔
میں نے سوچ کے کہا اچھا، پھر آپ اسے میرے جانے کے بعد بتا دینا۔ جب تک شادو ہاسپٹل میں ہے وہ رو دھو لے گی۔ اس کے سامنے ماسی کو اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھنا ہوگا اور زبان پر بھی۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں سب سیٹ کر لوں گا۔ یہ سمجھو کہ اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، جیسا شادو کہے گی تم ویسا ہی کرو گے۔ بس اسے خوش رکھو جہاں تک ممکن ہو۔ اگر واقع تھوڑی سی زندگی ہے اس کی۔ وہ بولا میں ہاسپٹل پہنچا تو سورج نکل آیا تھا مگر صبح کا رنگ پھیکا تھا۔ ماحول ایک اداس خاموشی میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ آدمی کے سارے موڈ ہی اس دنیا کے موسم بناتے ہیں۔ اندر کی خوشی کے رنگ باہر کی فضا میں نظر آتے ہیں۔ روح کے غموں کا سایہ گھر کے در و دیوار کو اداس کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نوید یا اس کی بیوی کے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک اسٹاف نرس نے مجھے بتایا کہ وہ گھر گئے ہیں، ان کے ساتھ نیلم بھی ہے۔ جس بے تکلفی سے میں نیلم کا نام لیا تھا، اس سے نرس کچھ حیران ہوئی۔ جی وہ بھی یہیں بیٹھی تھی، ابھی گئی ہیں۔ میں نے کہا میری وائف کس کمرے میں ہے؟ مسز ناصر، اسے نیلم اپنے ساتھ لائی تھی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، نرس نے کہا اور آگے آگے چلتے ہوئے اس نے ایک دروازہ کھول دیا۔ ویسے وہ سو رہی ہیں۔ شادو ایک بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا شادو، مگر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ پیچھے ڈاکٹر نوید کے گھر میں نیلم چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر نوید کی بیوی انجم تھی۔ اس نے ایک کپ چائے پھر تھرماس سے میرے لیے نکالی۔ نیلم نے کہا ساری رات کہاں گزار دی؟ میں نے کہا تمہاری بات ہوئی تھی شادو سے، اس نے سب بتا دیا تھا مجھے۔ میں نے کہا تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں انہی معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ خبر سب ٹھیک ہے۔ شادو کی کیا کیفیت ہے تم نے دیکھا ابھی اسے؟ ڈاکٹر رانجھا انجم بولی۔ ہاں مگر وہ سو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سیڈیٹو کا اثر ہے، شام تک اس کی حالت سنبھل جائے گی وقتی طور پر۔ میں نے افسردگی سے کہا میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر انجم، سب وقتی بات ہے، مگر آپ کتنا وقت رہ گیا ہے؟ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ اگر میں اپنا حساب دیکھوں تو وہ بونس میں جی رہی ہے۔ بیماری کی تشخیص کرنے والے لندن کے ڈاکٹروں نے اسے 6 مہینے دیے تھے، مگر ایسے کیس میں مریض کی قوت ارادی سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن ایک حد تک، بالکل ایک حد تک۔ اچانک بھی آ سکتی ہے وہ حد، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شادو کی مزاحمت سے 2 مہینے گزر جائیں، یعنی 2 مہینے کی حد ہے۔ میں نے کہا یہ مجھ سے مت کہلواؤ، کوئی ڈاکٹر کسی کی زندگی یا موت کا وقت مقرر نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان اپنے عقیدے کی روح سے دعا کی قوت شفا پر بھی یقین رکھتے ہیں اور بجا طور پر ایسا سمجھتے ہیں کہ دست قدرت میں سب کچھ ہے، کوئی معجزہ رونما ہو جانا بھی ناممکن نہیں، اور لوگ تو آخری وقت تک جدوجہد کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ جدوجہد لا حاصل ہے۔ میں اسے لندن یا امریکہ لے جاؤں تو اس سے شادو کی اذیت کا درد جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا کچھ زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ اس میں میرے لیے شک کی بات کوئی نہیں ناصر، کہ لندن کے جس ہاسپٹل نے مرض کی تصدیق کی ہے، اس کے بعد پاکستان کے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں سے ایک لائق آنکولوجسٹ بیٹھا ہے، مگر لوگ دوسرے طریقہ کار علاج بھی آزماتے ہیں، ہومیوپیتھی، حکمت اور آکوپنچر بھی۔ مایوس آدمی ہر جگہ جاتا ہے، جوگیوں سناسیوں سے لے کر درگاہوں اور مزاروں تک، پیر فقیر، تعویذ، گنڈے، جادوئی نسخے، چٹکی اور پھٹکی سب آزماتے ہیں لوگ۔ میں بھی کروں گا یہ سب کچھ، لیکن کوئی امید تو ہو۔ جو علاج چل رہا ہے اسے موقف برحال نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا اور ابھی ایسی کوئی بات بھی نہیں کہ میں اسے ڈپریشن میں مبتلا کروں۔ اگر وہ یہ امپریشن دینا چاہتی ہے وہ ٹھیک ہے، تو میں بھی اسے یقین دلاؤں گا کہ واقعی وہ ٹھیک ہے۔ اس کا اعتماد بحال رکھوں گا جب تک ممکن ہوگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر انجم نے کہا لیکن سب ایسے نہیں چلتا رہے گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، اگر وہ اچانک کولیپس ہو گئی تو تمہیں اس کو شفٹ کرنا پڑے گا۔ چوتھے اور آخری مرحلے میں دوسری علاج اور دیکھ بھال یہاں نہیں ہو سکتی۔ تمہیں میرا مشورہ ہے کہ اسے اسلام آباد لے جاؤ، پیمز میں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی سب سے بہتر جگہ ہے۔ میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ وقت آ گیا ہے؟ کیا علامات ہوں گی؟ ڈاکٹر انجم اٹھ گئیں۔ پتہ چل جائے گا تمہیں، میں اب کچھ دیر آرام کروں گی، تم دونوں ناشتہ کیے بغیر مت جانا۔ جب نیلم اکیلی رہ گئی تو میں نے کہا تم رات کو پھر جاگنا پڑا، آدھی رات کو تم شوٹنگ سے فارغ ہو کر تھکی ہاری واپس آئی تھی۔ نیلم نے شاید میری بات ہی نہیں سنی۔ ناصر، شادو چاہتی ہے کہ تم یہ سارے کام جلد از جلد نپٹا دو۔ کون سے کام؟ یہی ہاشمی اینڈ کمپنی سے پارٹنرشپ ختم کرنے کا۔ گلباز خان جو بھی دے بس لے لو، یس کر دو۔ یس شادو کرے گی، وہ یس کر چکی ہے، تم ڈیل کو فائنل کرو، ممکن ہو آج ہی ورنہ کل تک۔ اس لیے شادو نے گلباز خان کو قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا وہ بچ گیا، اس پر کوئی الزام نہیں، چپڑاسی کی موت ایک حادثہ ہو گئی ہے،
روڈ ایکسیڈنٹ؟ وہ کیسے؟ نیلم حیران ہوئی۔ دنیا میں سب ہوتا ہے، پیسے کا کھیل ہے سب۔ گلباز خان اس وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہے، پولیس میں اس کے خلاف کوئی کیس نہیں، کسی اخبار میں اس واردات کی ایک سطر کی خبر نہیں۔ میں ابھی جاتا ہوں اور اس سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے نام مکمل ملکیت کے کاغذات بنوا لے، پارٹنرشپ ختم کرے، یعنی ڈسولوشن کی کارروائی مکمل کرے، اور ایک چیک بنا دے شادو کے نام۔ تم اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو گے، جو تمہارا اور شادو کا مشترکہ اکاؤنٹ ہے۔ نیلم نے کہا، وہ کوٹھی اور یہ گاڑی، یہ تم کیا ذکر لے بیٹھی ہو؟ مجھ سے شادو نے کہا ہے یہ سب کچھ، تم کوٹھی اور کاریں نہ رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی، مگر شادو چاہتی ہے کہ تمہارے نام ہونی چاہیے ہر چیز۔ نیلم، خدا کے لیے اور کوئی بات کرو۔ رات کو شادو اور کیا بتایا تمہیں؟ کوئی ایسی بات جس سے ظاہر ہو کہ وہ اس بیماری کو سمجھتی ہے۔ اسے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے پاس مہلت کم ہے، اس لیے جلدی ہے اسے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تسلیم کچھ نہیں کرتی، کہتی یہی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر اپنے آپ کو گھر تک محدود کرنا چاہتی ہوں۔ باہر کے معاملات سب ناصر کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھ جاؤں گی۔ ہاشمی صاحب کے ساتھ تو آفس بھی جانا پڑتا تھا۔ میں نے کہا، اور بھی کوئی بات کی اس نے؟ اور کیا بات؟ اس نے چپراسی کے بارے میں بتایا اور اپنی باتیں کرتی رہی، میری مصروفیات کے بارے میں پوچھتی رہی، کہنے لگی کہ میں بھی تمہیں بس اتنا ہی جانتی ہوں جتنا تمہارے چاہنے والے جانتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ مجھ سے میری ماضی کی باتیں پوچھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ ناصر تمہاری جتنی تعریف کرتا ہے تم اس سے کہیں زیادہ اچھی ہو۔ یہ تو ہے۔ نہیں ناصر، جب میں شادو کی زندگی کو دیکھتی ہوں اور اس کی قربانی کو جو اس نے تمہارے لیے دی ہے، تو اس کے سامنے میں خود کو بہت چھوٹا اور کمتر سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ معلوم نہیں تقدیر نے یہ ظلم کیوں کیا اس کے ساتھ ناصر۔ اس نے تو بس محبت کی تھی تم سے، اتنی کہ خود کو بھی اس محبت میں فنا کر دیا۔ اسے کچھ مہلت مل جاتی، کچھ دن سکھ کے ساتھ خوش رہ سکتی، تمہارے گھر میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ قربانی دے کے بھی اسے کیا ملا؟ بس دکھ ہی دکھ اس کی قسمت میں۔ نیلم رونے لگی۔ ظلم تو اس نے میرے ساتھ کیا نیلم، ایک بار نہیں 2 بار ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا، دونوں بار دھوکہ دیا مجھے، اور اب وہ چاہتی ہے کہ میں جیوں، ہنسی خوشی جیوں، اس کے بغیر بھی۔ بہت چالاکی سے اس نے مجھے داتا صاحب کے مزار پر لے جا کے اپنی قسم دی، یہ کہا کہ ہم میں سے کبھی ایک نہ رہا تو دوسرا غم کو زندگی کا روگ نہیں بنائے گا، ہم میں جو زندہ رہے گا وہ ایسے ہی خوش و خرم رہے گا جیسے ہم آج ہیں، اپنا گھر آباد رکھے گا۔ میں سب سمجھتا تھا وہ ہم کا لفظ استعمال کر رہی تھی، یہ جمع کا صیغہ تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ مرنے والا کون ہوگا، کون زندہ رہے گا، اور ایسی حالت میں وہاں اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا کہ میں زندہ رہوں گا، اس کے مرنے کے بعد خوش بھی رہوں گا، اپنا گھر بھی آباد رکھوں گا۔ کتنی سنگ دلی کی بات ہے یہ نیلم۔ میں سب سننے پر مجبور تھا، آج بھی مجبور ہوں۔ نیلم کی بات نے مجھے اتنا جذباتی کر دیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں بھی رو پڑا۔ وہ اٹھ کے میرے پاس آ گئی۔ ناصر، ابھی رو لو جتنا رونا ہے، اس کے سامنے مت رونا۔ شادو کے سامنے تمہیں مسکراتے رہنا ہے، وہ تمہیں مسکراتا ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کے روتی رہی۔ نیلم، پتہ نہیں میں یہ سب کیسے برداشت کر پاؤں گا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، اس نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ کیسی ذمہ داری؟ کہتی ہے تم ناصر کا خیال رکھو، وہ تمہاری بات مانے گا، اسے کہنا وہی کرے جو میں نے کہا تھا، اپنے عہد پر قائم رہے۔ میری سمجھ میں تو اس کی باتیں نہیں آتی تھیں، مگر میں نے کہا کہ ناصر تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کر سکتا ہے، وہ کوئی بات نہ مانے تمہاری تو مجھے بتانا، مگر اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے نیلم کے آنسو صاف کیے۔ اگر تم مجھ سے پہلے رونے لگی تو پھر یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤ گی؟ تم ہی تو میرا ایک سہارا ہو۔ شادو کا تم پر اعتماد غلط نہیں ہے۔ ڈاکٹر انجم کے نوکر نے اندر آ کے کہا، ناشتہ لگا ہوا ہے سر۔ میں اور نیلم چونک کے الگ ہو گئے۔ معلوم نہیں یہ منظر اس ملازم نے کتنی دیر دیکھا تھا اور اس کا کیا مطلب نکالا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس کے لیے رو رہے ہیں۔ اس نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رو رہے ہیں۔ محبت کرنے والے تو روتے ہی نظر آتے ہیں، کبھی تقدیر کو، کبھی زمانے کو۔ خلاف توقع ناشتے کی میز پر ڈاکٹر انجم موجود تھی۔ میں نے کوشش کی مگر نیند نہیں آئی، پھر سوچا کہ چلو ناشتہ تمہارے ساتھ کر لوں، تم دونوں رو رہے تھے۔ نیلم نے جھیم کے مسکرانے کی کوشش کی، نہیں وہ دراصل واٹ نان سینس، تم جو ان لوگ اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہو؟ میں نے کہا، میڈم یہ عمر گزر جائے گی تو پھر جذبات ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم شادو کی باتیں کر رہے تھے۔ نیلم نے نظر جھکا کے کہا، ہم ان باتوں پر رو رہے تھے جو شادو نے کی تھیں۔ رونے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ چلو اچھا کیا اکیلے میں بیٹھ کے رو لیے، اب ٹھیک سے ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ انجم نے ہمیں ڈانٹا، دیکھو زندگی اسی کا نام ہے، اس میں مسائل اور بحران آتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ دیکھو کل رات وہ چپراسی کیسے اچانک مر گیا، کیا بیتی ہوگی اس کے گھر والوں پر، اگر وہ بھی 2-4 دن میں کمپرومائز کر لیں گے زندگی سے۔ بیوی اپنے شوہر کے بغیر جینا سیکھ لے گی، بچے بن باپ کے حالات کا سامنا کریں گے۔
تم تو جوان ہو، سب کچھ دیا ہے خدا نے تمہیں، صحت اور عقل، تم کسی کے محتاج نہیں ہو، ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہو۔ میں اور نیلم خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ حقائق سے انکار اتنا ہی دشوار اور ناممکن تھا جتنا جذبات سے مغلوب نہ ہونا۔ نیلم نہ جاتے ہوئے میرے ساتھ شادوں کو دیکھا، وہ اسی طرح پرسکون انداز میں محو خواب تھی، اور اس وقت اچانک مجھے اندھیرے سے نکل آنے والے سانپ کی طرح ایک خیال نے ڈس لیا۔ ایک دن میں اسے بالکل اسی طرح دیکھوں گا، مگر وہ کبھی ختم نہ ہونے والی نیند ہوگی۔ کیا اس وقت بھی شادو ایسی ہی لگے گی؟ نیلم نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں جا رہی ہوں، 2 بجے کی شوٹنگ شیڈول بہت اہم ہے، میں اسے مس نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا 2 بجے تک ضرور سو جانا، تمہاری آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ نیلم کے جانے کے بعد میں کرسی پر شادو کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نرس اس کی نس میں جانے والی گلوکوز کی سوئی کو ٹھیک کرنے لگی۔ ڈرپ میں دوا تھی، نہ جانے کون کون سی دوسری ڈرپ سے قطرہ قطرہ خون اس کی رگوں میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہر ہفتے ایک خاص مقدار میں خون کی ضرورت پڑتی تھی۔ نرس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ یہ جو آپ کے ساتھ تھی یہ وہی ہے نا؟ نیلم مشہور ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ وہ نہیں تھی۔ میں نے اسے مایوس کیا تھا، مگر اتنا زیادہ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ وہ نیلم دوسری تھی جس کے حسن کی آتش روزانہ لاکھوں دیکھنے والوں کے جذبات میں آگ لگا دیتی تھی، اور جس کے شباب کی آتش فشانی سے لاکھوں کے صبر و ہوش کا دامن راکھ ہو جاتا تھا۔ یہ نیلم ایک عام درد مند دل رکھنے والی جذباتی سی لڑکی تھی جس کو خدا نے صورت سے زیادہ سیرت کے حسن سے نوازا تھا۔ زمانہ اس کے ایک نگاہ ناز کے لیے تڑپتا تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ میرے کندھے پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ اس شادوں کے لیے دکھی تھی جس کے ساتھ وہ درد مشترک کا رشتہ رکھتی تھی۔ وہ میرے دکھ پر دکھی تھی، اور اس کے آنسو قلم سیٹ پر نکلنے والے گلیسرین کے آنسو نہیں تھے۔ میں اس امید میں بیٹھا رہا کہ شادو آنکھیں کھولے تو میں اس سے کوئی بات کروں، اسے بتاؤں کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے، اور اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سنوں، اس کے زاروں رخساروں پر حیا کی گلابی شفق پھوٹنے دیکھوں، اور پھر اعتراف محبت کی روشنی صبح کے سورج کی کرنوں سے سجی مسکراہٹ بن کر اترے تو میں اسے یقین دلاؤں کہ ہماری زندگی ایسی انگنت صبحوں کے اجالے کا سفر ہے۔ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی راہ پر ہمیں چلتے جا ایک پرمسرت عہد رفاقت کی سلور جوبلی، گولڈن جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی مناتے ہوئے، اپنے بچوں اور پھر ان کے بچوں کے ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے، ہمیں 21ویں صدی میں بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ بچوں کی شادیاں، پھر ان کے بچوں کی شادیاں، ایک چمن آباد کرنا ہے ہمیں۔ اور اس سے اتنا جھوٹ بولوں کہ اور پھر شادو جھوٹ پورے یقین کے ساتھ سن کے میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے شادو کو سکون آور گولی کی تاثیر رکھنے والے خوابوں میں الجھا دیا ہے، اور شادو مطمئن ہو ابھی تک مجھے اس شفاف حقیقت سے بے خبری کا سکون حاصل ہے جس کا نام موت ہے، اور جو لمحہ لمحہ قدم بڑھاتی آگے آتی ہے، قریب ہوتی جا رہی ہے۔ 10 بجے نرس نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ سر، آپ کو میڈم نے بلایا ہے اپنے کمرے میں۔ میں نے کہا انہیں کہو کہ یہاں آ جائیں، وہ دراصل کوئی ملنے آیا ہے آپ سے، نرس نے کہا۔ میں نے دروازے کو اپنے پیچھے آہستہ سے بند کیا اور ڈاکٹر انجم کے آفس میں پہنچا تو وہاں رئیس اور ماسی ہیر چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر انجم وہاں نہیں تھی۔ ماسی نے ایک دم میرا بازو پکڑ لیا۔ ناصر، یہ رانجھا کیا کہہ رہا تھا؟ کیا بکواس کی تھی تو نے اس کے سامنے؟ میں نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آرام سے بیٹھ ماسی، رئیس نے اداسی سے کہا۔ ماسی میری بات پر یقین نہیں کرتی، کہتی ہے تم دونوں حرامی ہو، مجھے ڈرانے کے لیے تنگ کر رہے ہو۔ اور کیا چور کا گواہ ڈڈو؟ بھیڑی شکل ہے تو بات بھی منہ سے بری کرتے ہو منوسو۔ رب سلامت رکھے میری شادوں کو، کینسر ہوا اس کے برا چاہنے والوں دشمنوں کو۔ میں سمجھ گیا کہ ماسی کے ذہن پر اس خبر کے صدمے کا اثر ہے جو اسے ڈاکٹر رانجھا نے دی ہوگی۔ ایک شدید مزاحمتی رد عمل کے طور پر اس نے ہم سب کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ شادوں کی بیماری کوئی معمولی نوعیت کی ٹھیک ہونے والی بیماری نہیں ہے۔ اس کے کینسر کا آخری جان لیوا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ چند برسوں کی نہیں، چند مہینوں کی بھی نہیں، چند ہفتوں یا شاید چند دنوں کی مہمان ہے۔ میں نے کہا ماسی، یہ خدا کی رضا ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ شادوں کے لیے برا سوچ سکتا ہوں میں؟ زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے۔ اس وقت ڈاکٹر رانجھا انجم لوٹ آئی۔ میں ذرا چائے کے لیے کہنے گئی تھی۔ آپ ڈاکٹر ہو جی؟ ماسی نے کہا۔ آپ بتاؤ مجھے۔ ڈاکٹر نے میرے اور ماسی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا ماسی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ شادوں کو کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر انجم نے سر ہلایا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے ہمارے لیے بھی، مگر کیا ہو سکتا ہے؟ ماسی کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا۔ کیا مطلب ہے جی اس بات کا؟ آخر آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہے، آپ کے پاس کوئی علاج نہیں اس بیماری کا؟ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے دنیا میں۔ ماسی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ لعنت بھیج سارے ڈاکٹروں پر۔ تو لے کر چل شادوں کو میرے ساتھ، میں نے تو ڈیرا ڈال دینا ہے داتا صاحب کے آستانے پر۔ اپنی مراد پائے بغیر اٹھنا نہیں ہے میں نے۔ اور دوا نہ صحیح دعا قبول ہوگی میری، میرے مولا کو سننی ہی پڑے گی میری۔ بتا کہاں ہے شادو؟ میں نے اسے پھر بٹھا دیا۔ ماسی
ہم سب ایک ساتھ چلیں گے اور دعا کریں گے، لیکن ابھی شادو کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جائے۔ اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تم سب پڑھے لکھے سیانے بندے ہو نا، تم سمجھتے ہو بڈھی پاگل ہو گئی ہے، مگر تم دیکھ لینا، مرنے نہیں دوں گی اسے، بے شک مت ملنے دو تم مجھے اس سے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ اس سے ضرور ملیں، ناصر ان کو لے جاؤ شادو کے کمرے میں نے کچھ تعمل کے ساتھ کہا۔ وہ سو رہی ہے، پھر کیا ہوا، یہ ایک نظر دیکھ لے گی اسے اور واپس آ جائے گی۔ ماسی آپ خیال رکھیں گی نا، اس کے آرام میں خلل نہ پڑے؟ ہاں ہاں، میں تو سانس بھی آہستہ لوں گی، اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ چل ناصر۔ میں ماسی کو شادو کے کمرے میں لے گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر گئی اور شادو کے قریب جا کے خاموش کھڑی ہوگی۔ پھر میں نے دیکھا تو وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ رئیس میرے ساتھ کھڑا اسے دیکھتا رہا، وہ آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا دعا مانگ رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے آنکھیں کھول کے شادو پر پھونکا اور اپنے ایک ہاتھ کو اس کے پورے جسم پر پھیرا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی چارپائی کے گرد پھرنے لگی۔ وہ مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے رئیس کو پیچھے کھینچ لیا۔ ماسی نے ایک چکر لگا کے پھر شادو پر پھونکا، پھر دوسرا چکر شروع کر دیا۔ اس نے 7 چکر مکمل کیے، 7 بار شادو پر پھونکا۔ مجھے اس وقت اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب شادو نے آنکھیں کھول کے مجھے اور پھر ماسی کی طرف دیکھا، اور مجھے اس کی مسکراہٹ بالکل ویسے ہی لگی جیسے کوئی سوتے سے جا کے مسکرائے، جیسے وہ ہر روز مسکراتی تھی۔ اس نے قدرے حیرانی سے خون کی اور گلوکوز کی بوتلوں کو دیکھا، پھر میری طرف اور ماسی ہیر کی طرف۔ شکر ہے میرے مولا۔ ماسی نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ کیا حال ہے اب تیرا پتر؟ ٹھیک ہے، میں نے تو نیلم سے کہا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ زبردستی مجھے ہاسپٹل لے آئی ہے۔ شادو نے کہا کہاں ہے وہ خود؟ میں نے کہا وہ گھر گئی ہے کچھ آرام کرنے کے لیے، رات بھر جاگی تھی، اب کب آئے گی؟ وہ ماسی سے مخاطب ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی، میرا بس چلتا تو تجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتی، یہ ڈاکٹر میری نہیں سنتے، خام خواہ لٹکا دی ہے یہ بوتلیں، چنگی بھلی ہے تو۔ آپ کھڑی کیوں ہوں؟ بس میں جا رہی ہوں، سو کام چھوڑ کے آئی تھی۔ اس نے مسکرا کے شادو کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ جب وہ چلی گئی تو شادو نے رئیس کو دیکھا۔ تم کہاں ہو آخر دیور جی؟ کب سے صورت نہیں دیکھی تمہاری۔ رئیس بھنجا کے رہ گیا۔ شادو نے کبھی اس سے پیار کے ایسے رشتے کے حوالے سے بات نہیں کی تھی اور کبھی اس لہجے میں اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ پہلے رئیس اس سے ڈرتا تھا، پھر خود اس کے سامنے جانے سے گریز کرتا رہا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شادو اسے پسند نہیں کرتی۔ اس کی عادات اور مزاج زبان اور صحبت نے خود رئیس میں ایک احساس کمتری پیدا کر دیا تھا۔ رئیس نے بڑی مشکل سے کہا تھا میں بس ٹھیک ہوں بھابھی۔ میں نے محسوس کیا وہ سخت جذباتی ہو گیا تھا۔ شادو نے جس اپنائیت کا اظہار کیا تھا وہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، ایک ایسا خوشگوار تجربہ جس نے اس کا کمپلیکس دور کر کے اسے اعتماد عطا کر دیا تھا۔ میں نے کہا کیسے بھائی بنا رہی ہو تم میرا، جانتی نہیں ہو اس کی عادتوں کو؟ جانتی ہوں، اس لیے تو کہہ رہی ہوں، دوستی بھی دیکھی ہے تمہاری، خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے یہ رشتہ۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ رئیس میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں شادو کو دیکھتا رہا۔ ابھی میری نگاہوں نے ایک ناقابل یقین کرشمہ محبت دیکھا تھا، اسے معجزہ شاید نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بے ہوشی کی نیند عطا کرنے والی دعاؤں کے زیر اثر سوتی ہوئی شادو جاگ اٹھی تھی، یوں جیسے وہ رات بھر آرام کر کے اٹھی ہو۔ اس پر گزشتہ شب کے بخار کی نکاہت یا بیماری کا کوئی اثر نہ تھا، وہ خوش اور تازہ دم تھی۔ مجھے اس کے چہرے کی زردی میں ہی زندگی کی سرخی کی جھلک نظر آنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تھا تمہیں رات کو؟ تم نے نیلم کے بلا وجہ پریشان کیا؟ اسے جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اوہ ناصر، میرے ذہن پر اس بیچارے چپراسی کی موت کا بہت اثر تھا۔ کیا ہوا اس کا؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ٹھیک کیا ہو گیا؟ تدفین کب ہوگی اس کی؟ تمہیں شریک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا اگر تم کہتی ہو۔ میں نے اس کے بھائی کو اور بیٹے کو بتا دیا ہے، وہ چاہیں تو ان کے لیے کمپنی میں جگہ ہے ملازمت کے لیے۔ تم اس کی بیوہ سے ملے تھے؟ میں نے کہا نہیں، اور پھر مختصراً اسے بتا دیا کہ میری کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا تھا اور لواحقین کے بارے میں میرے کیا تاثرات اور اندیشے تھے۔ اس نے کچھ افسوس کا اظہار کیا۔ آدمی کی آنکھ بند ہوتے ہی کتنی جلدی رشتوں کی بنیادیں بکھرنے لگتی ہیں، ایسا سب کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے اب گلباز خان سے بات کرنے کے لیے جانا تھا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے کہا خدا کے لیے کچھ عقل سے کام لو، اس حالت میں تم جا سکتی ہو کہیں؟ خام خواہ باندھ دیا ہے ڈاکٹر نے مجھے، کوئی ضرورت نہیں اس کی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آرام سے لیٹی رہو۔ دیکھو ناصر، تم سے زیادہ میرا تعلق ہے اس چپراسی سے، یہ میری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی بیوہ سے مل کے اسے تسلی دوں اور اسے بتاؤں کہ ہم اس کے خاندان کو پورا تحفظ فراہم کریں گے۔ وہ عورت ہے، عدت میں کسی نامحرم سے نہیں مل سکتی۔ شام کو گلباز خان سے بھی فائنل بات کرنی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی جنازے میں شریک ہو جاؤں گا، تم شام کو میرے ساتھ چلنا اگر ڈاکٹر انجم اجازت دے۔ جب تک یہ ڈرپ باقی ہے تم کو یہاں لیٹنا پڑے گا، میں رئیس کو یہاں چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ تمہارا خیال رکھے۔ ہاں، رئیس کو چھوڑ جاؤ۔